جیسے کہ اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، ہائمہ خاتون حقیقت معلوم ہونے پر النگویا کو مار دیتی ہے اور دوسری جانب ترگت اور بامسی منگول سپاہیوں کے کارخانے پر حملہ کرتے ہیں اور تمام منگول سپاہیوں کو مار دیتے ہیں، لیکن مرگان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے نویان اقتائے خان کے صدر دفتر میں منگول کمانڈرز کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کمانڈر سے کہتا ہے اناطولیہ میں مداخلت ہوتے وقت جو ترک ہمارے تابع نہ ہوا ہم اسے کاٹ ڈالیں گے اور جو ہمارے آگے جھک گئے ہم انہیں اپنے خیمے کا کتا بنائیں گے، لیکن پہلے ہم انہیں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے اور کاٹتے ہوئے دیکھیں گے، ان کی لاشوں پر جنگلی کوے دعوت اڑائیں گے، اناطولیہ حشر کا میدان بن جائے گا۔ میرے بہت سے سپاہی اور میری بہن النگویا ترکوں میں شرائط کر رہے ہیں، وہ ان گروہوں کو اشتعال دلائیں گے جو بغاوت کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب ایسی صورتحال پیدا کر دے گا کہ نادان سلطان غیاث الدین اپنے باغی کمانڈرز کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گا۔ اس پر ایک کمانڈر کہتا ہے سلطان غیاث الدین فوج کو مضبوط کر کے ہمارے خلاف تیار کر رہا ہے۔ یہ سن کر نویان کہتا ہے اس کے سپاہی کے دستے اناطولیہ کے شعلوں میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، چاہے اس کا جو بھی نتیجہ نکلے۔ میں ترکوں کو کوسے داغ کی دیوار تک لے جاؤں گا۔ میں مہینوں سے کوسے داغ کے ہر کونے کا جائزہ لے رہا ہوں۔ میں کوسے داغ میں انہیں آخری دھچکا لگاؤں گا۔ پھر نویان کہتا ہے میرے تمام فوجی بغیر تاخیر کے اکٹھی ہو جائیں اور روانہ ہو جائیں۔ اس پر وہاں موجود ایک وزیر پوچھتا ہے نیکیا کا کیا ہوگا؟ تو نویان کہتا ہے ہم ترکوں پر مشرق کی طرف سے آئے ہوئے مٹی کے طوفان کی طرح اتریں گے اور جب یہ طوفان ارطغرل کو نگل لے گا تو اس کا اگلا نشانہ نیکیا ہوگا۔ ناظرین، دوسری جانب کائی قبلے میں ارطغرل غازی عارف صاحب ہائمہ خاتون اور گندوز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی کو بے چین دے کر ہائمہ خاتون پوچھتی ہے بیٹا تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں امی جان، میں ترگت، بامسی اور باقی سپاہیوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ منگولوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ سن کر ہائمہ خاتون کہتی ہے وہ ضرور آئیں گے میرے بچے، میرے بہادروں کے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی دوران ترگت اور بامسی پہنچ جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر ارطغرل غازی کہتے ہیں میرے شیر آ گئے۔ پھر ارطغرل غازی ترگت اور بامسی کو گلے لگا لیتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے اللہ کے حکم سے ہم نے انہیں شکست دے دی ہے بھائی۔ اس پر ہائمہ خاتون انہیں دعائیں دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تمہارے فتوحات میں اضافہ کرے، اور گندوز آگے بڑھ کر ترگت اور بامسی کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے، پھر ان سے کہتا ہے دادی جان نے النگویا کو مار دیا ہے۔ یہ سن کر ترگت اور بامسی بہت خوش ہوتے ہیں اور ہائمہ خاتون کے ہاتھ کا بوسہ لے کر ان سے گلے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی گندوز سے کہتے ہیں گندوز اپنے بھائیوں کے پاس چلے جاؤ۔ اس پر گندوز وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارطغرل غازی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اب جب ہم نے اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیا ہے تو ہجرت کا وقت آ گیا ہے، بغیر تاخیر کے خبر پھیلا دو ہم سوغوت ہجرت کر رہے ہیں۔ ہماری روایات کے مطابق ہجرت سے پہلے جرگہ بلایا جائے گا اور صدران سے رائے لی جائے گی۔ اس پر عارف صاحب کہتے ہیں پھر ہم عالم بازار میں ہی جرگے کی تیاری کرتے ہیں حضور۔ اسی دوران ملک شاہ خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے اور ارطغرل غازی سے کہتا ہے حضور نیکیا سے ایک وفد آ رہا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی پوچھتے ہیں کون ہے وہ؟ کیا ایک اور گورنر آ رہا ہے؟ تو ملک شاہ کہتا ہے نہیں بھائی، شہنشاہ کا بیٹا آ رہا ہے۔ یہ سن کر سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور بامسی حیرانگی سے پوچھتا ہے بھائی شہنشاہ کا بیٹا یہاں کیوں آئے گا؟ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کوئی معاہدہ کرنے آ رہے ہیں، انہیں اب سمجھ آ گئی ہے کہ ترکوں کے ساتھ دشمنی نہیں مول لی جا سکتی، خاص طور پر جب منگولوں کی چڑھائی کا وقت قریب ہو۔ پھر ارطغرل غازی ترگت سے کہتے ہیں تم شہنشاہ کے بیٹے کو ریاستی خیمے کے سامنے خوش آمدید کہو گے ترگت؟ اس پر ترگت کہتا ہے حضور جیسے آپ کا حکم۔ پھر ارطغرل غازی عارف صاحب سے کہتے ہیں عارف صاحب آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد ترگت اور بامسی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران شہنشاہ کا بیٹا اپنے سر پر تاج سجائے اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبلے میں داخل ہوتا ہے، انہیں دیکھ کر بامسی کہتا ہے یقیناً یہ شہنشاہ کا بیٹا ہے۔ ترگت میرے بھائی کیا یہ شخص ہمارے لیے نئی مصیبتیں لائے گا؟ اس پر ترگت کہتا ہے جسے اپنی زندگی سے پیار ہے اسے ہمارے ساتھ نہیں الجھنا چاہیے میرے بھائی۔ اسی دوران شہنشاہ کا بیٹا ان کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور کہتا ہے میں شہزادہ تھیوڈور ہوں، میں شہنشاہ یعنی اس کا بیٹا اور جانشین ہوں۔ اس پر ترگت کہتا ہے میں چاردار قبیلے کے سردار ترگت ہوں۔ پھر شہزادہ کہتا ہے میں شہنشاہ کے حکم پر ارطغرل صاحب سے ملنے آیا ہوں، میں انہیں تحائف اور امن کی تجویز پیش کرتا ہوں۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے ارطغرل صاحب مرکزی خیمے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ترگت عبد الرحمان سے کہتا ہے عبد الرحمان ارطغرل صاحب کو اطلاع دو۔ یہ سن کر عبد الرحمان ارطغرل غازی کے پاس جاتا ہے اور ارطغرل غازی سے کہتا ہے شہزادہ تھیوڈور آ گئے ہیں حضور۔ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں انہیں اندر بھیج دو۔ یہ سن کر عبد الرحمان خیمے کا پردہ ہٹاتا ہے تو شہزادہ اندر داخل ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی کھڑے ہو کر شہزادے کو
खुश आमदीद कहते हैं। इसके बाद गाजी के इशारे पर शहजादा उनके पास बैठ जाता है और कहता है, हमने पहले भी अमन मुआहदों की तजावीज पेश की मगर अफसोस सब टूट गए। इस बार में संजीदा तरीन और दायमी अमन मुआहदा करने आए हो और तगत साहब, लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे तहाइफ कबूल करें तो हमें खुशी होगी। इस पर तलगाजी शुक्रिया के साथ शहजादे के तहाइफ कबूल कर लेते हैं और फिर कहते हैं, आप इससे पहले भी कई बार अमन मुआहदे के लिए आए और हमने कभी मुस्तरद नहीं किया, लेकिन मुआहदा हर मर्तबा टूट गया और इसकी वजह आपके गवर्नर और कमांडर्स की धोखेबाजी थी। इस पर शहजादा कहता है, इस बार सबसे बड़ी यकीन दहानी मैं खुद हूँ। मैं बाज़ंदीनी तख्त का जानशीन हूँ, मैं बाज़ंदीनी तख्त का जानशीन हूँ और तय खान मर चुका है और मंगोल अनातोलिया की तरफ बढ़ रहे हैं। वो आपको और हमें नक्शे से मिटाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारे पास मौका है कि हम इन जमीनों पर अमन से रहें। इस पर तलगाजी कहते हैं, शहजादे हम अमन के लिए बढ़ाए के हाथ को नहीं झटकते और जब तक अमन की शराइत के पास रखा जाएगा हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे। हम अपने दुश्मनों के साथ इंसाफ से पेश आएंगे। ये सुनकर शहजादा कहता है, इस पर शहजादा कहता है, आपके साथ अमन मुआहदा करना हमारे लिए एहसास होगा। इसके बाद तलगाजी और शहजादा अमन मुआहदे की शराइत को पढ़ते हैं। शहजादा कहता है, शहंशाह की जानिब से अमन मुआहदे पर मैं दस्तखत करूंगा और तलगाजी मुआहदा पढ़ने के बाद उस पर मोहर लगा देते हैं। फिर कहते हैं, मैं बतौर सल्जूक़ के सरदार आला के इस अमन मुआहदे पर मोहर लगाता हूँ। तलगाजी शहजादे से कहते हैं, जब हम सोगोत में आबाद होंगे तो हाली बाजार से बड़ा बाजार सोगोत में बनाएंगे। यूनानी ताजिर वहाँ अपनी मर्जी से तिजारत कर पाएंगे। हम उनकी जिंदगी और जायदाद की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। इस पर शहजादा कहता है, इस मुस्तकबिल के बाजार के लिए हम आपकी मुकम्मल हिमायत करेंगे जब तक अमन मुस्तहकम रहा तगत साहब। इसके बाद शहजादा वहाँ से रवाना होने के लिए उठता है तो तलगाजी से रवाना करने के लिए खेमे के दरवाजे तक आते हैं। दूसरे खेमे में गुंदूस हाइमा खातून से पूछता है, क्या आप मुझे जिरगे में लेकर जाएंगी दादी जान? यह सुनकर सोखे खातून कहते हैं, यह तुम्हारे जैसे बहादुर साहब के मुनासिब है गुंदूस, आप इसके मुस्तहिक हैं। यह सुनकर गुंदूस हाइमा खातून से पूछता है, क्या मुझे जिरगे में बतौर सरदार के बुलाया जाएगा? तो हाइमा खातून कहते हैं, हाँ वाकई लड़के, तुम्हारा वक्त आ गया है। वहाँ हर कोई तुम्हें सरदार के तौर पर देखना चाहता है। यह सुनकर गुंदूस अपनी लकड़ी की तलवार उठाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं भी सरदार बन गया हूँ, अब मैं भी जिरगे में जाऊंगा। मैं जालिमों के दिलों में खौफ की दाग बिठा दूंगा। मैं मजलूमों की उम्मीद बनूंगा। मैं अपने बाबा के लायक बहादुर सरदार बनूंगा। यह सुनकर हाइमा खातून कहते हैं, इंशाअल्लाह मेरे बच्चे। गुंदूस को इतना ज्यादा खुश देखकर हाइमा खातून अल्लाह ताला से दुआ करती हैं, या मेरे अल्लाह इसकी खुशी को हमेशा इसी तरह कायम रखना। और मरकजी खेमे में तलगाजी अपने साथियों के साथ बैठे होते हैं और तुर्गुतर तलगाजी से कहता है, ये देख कर के नीचे का सरदार बजाते खुद यहाँ कैसे आया, उन्हें अपनी पीठ पर भारी बोझ महसूस हुआ होगा। यह सुनकर बामसी हंसते हुए कहता है, अच्छा तो मेरे भाई, क्या हमने किसी गवर्नर को शहंशाह के मातहत छोड़ा है? इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा जिसके सिवा और कोई चारा न था। इसके अलावा वो क्या कर सकता था, बेचारा। यह सुनकर तलगाजी कहते हैं, वो मंगलू के खौफ की वजह से दीवार के साथ लगे हैं बामसी। वो जानते हैं कि अगर हम इस जमीनों पर मौजूद ना हो तो जब मंगोल अनातोलिया पर चढ़ाई करेंगे तो वो शोलों में गिर जाएंगे। इसी वजह से वो हमारे साथ अमन रखना चाहते हैं। इस पर आरिफ साहब कहते हैं, शहजादा अमन मुआहदे के लिए बहुत संजीदा था हुजूर। अगर सब कुछ बगैर हादसे के चलता है तो जब तक कम अज कम ये मंगोल सजा खत्म नहीं होती तब तक वो इस अमन मुआहदे को तोड़ने की जरूरत नहीं करेंगे। यह सुनकर तलगाजी कहते हैं, मेरी भी यही राय है आरिफ साहब। शहजादे ने मुझे एतमाद दिया है लेकिन फिर भी मोहतात रहे, कुछ पता नहीं। यह सुनकर बामसी कहता है, भाई इन काफिरों को समझ आ गई है कि हमारे खिलाफ दुश्मनियों का एक और चक्कर उनके लिए बेहतर नहीं होगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जहन्नुम के ये कुत्ते मंगोल भी ये समझ जाएं। इस पर तलगाजी कहते हैं, बामसी अगर दुनिया अमन और सुकून की ख्वाहिश रखती है तो उसे ये पता होना चाहिए कि तुर्कों के साथ दुश्मनी रखकर ये हासिल नहीं होगी। अगर एक असल तुर्क सिलसिला सामने आ गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या होगा। अपने दिल को मुतमईन रखो। फिर बामसी तलगाजी को बताता है कि भाई लोग हिजरत की तैयारी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। यह सुनकर तलगाजी कहते हैं, बामसी बहुत हो, तुमने और तुर्गुत ने लोगों के साथ रहना है और अगर उन्हें कुछ जरूरत हो तो उनकी मदद करो। यह सुनकर तुर्गुत और बामसी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानब नयान उक्तय खान के खेमे में खड़ा होता है और उसके हाथ में उक्तय खान का कुल्हाड़ा होता है। इसी दौरान वहाँ अजीम काम दाखिल होता है और वो बहुत खौफजदा होता है। ये देखकर नयान कहता है, तुम हमेशा एक शिकारी परिंदे की तरह लगते हो लेकिन अभी तुम एक डरपोक सी चिड़िया की तरह लगते हो अजीम काम। इस पर अजीम काम कहता है, कराची से खबर आई है नयान। यह सुनकर नयान आगे बढ़ता है और पूछता है, क्या खबर है? इस पर अजीम का
کام کہتا ہے ارطغرل اور اس کے سپاہیوں نے چمڑے کے کارخانے پر حملہ کیا اور وہاں موجود ہر کسی کو مار دیا۔ نویار غصے سے پوچھتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ ارطغرل کو یہ کیسے پتا چلا اور علمگویا کہاں ہے؟ لیکن عظیم کا کوئی جواب نہیں دیتا اور اپنی گردن جھکا لیتا ہے۔ اس پر نویار غصے سے کہتا ہے بولو میری بہن کا کیا ہوا؟ اس پر عظیم کا کہتا ہے وہ ارطغرل اور اس کی ماں کے بچھائے کے جال میں پھنس گئی۔ یہ سنتے ہی نویار غصے اور غم میں اپنے سر کو پکڑ لیتا ہے اور زور زور سے ارطغرل پکارتا ہوا زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں ہجرت کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہوتی ہیں اور ترگت اور بامسی تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تیاریاں دیکھ کر ترگت وہاں موجود ایک سردار سے کہتا ہے لگتا ہے قبیلہ ہجرت کے لیے تیار ہے۔ اس پر وہ سردار کہتا ہے جی حضور، شام تک سب کچھ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس پر ترگت کہتا ہے اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو ناظرین، سیزن 4 کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو